میری سٹینڈنگ 11 سال ہو چکی ہے. میں نے ان 11 سال میں صرف چند ایک کیسز دیکھے ہوں گے جو میرٹ پہ طلاق چاہتی ہیں، نہیں تو ادروائز ان کی ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں کہ نہیں جی ہمیں الگ مکان لے کے دیا جائے، اپنے ماں باپ سے چھوڑ دیا جائے، یا ان کا عشق مشوقی کسی اور لڑکے کے ساتھ جو ہے نا چل رہی ہوتی. پہلے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ معاملات زندگی، بچوں کے، ان کی رہن سہن، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی شادی بیاہ، ان کی رہائش، ان پہ جو ہے نا بڑا کنسنٹریٹ میرج کا جو کانسیکوینسز ہیں، ان کے جو نتائج ہیں، یہ جو طلاق ہے اس پہ جا کے ان کا اختتام ہوتا ہے. کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال. زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دے کر بے شمار نعمتوں سے نوازا. زندگی کے اندر نشیب و فراز زندگی کا ایک حصہ ہیں اور ان نشیب و فراز سے نپٹنے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ ان مشکلات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں یا ان مشکلات سے نپٹنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے قوانین کو سمجھنا ہوگا اور ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا، پھر ہی آپ ایک اچھی زندگی اور اچھے اور محب وطن پاکستانی بن سکیں گے. میرے ساتھ دوستو آج موجود ہیں چودھری ریحان احمد تگا ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ پاکستان کے قوانین کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں. اور اس وقت معاشرے کے اندر جو طلاق ہے اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نوجوان نسل کے اندر یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. تو دوستو اس کا اصل میں یہ کیوں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے، آج اسی حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ اگر زندگی کے اندر اس طرح کے مسائل آپ کے پاس آئیں یا آپ کو سامنا کرنا پڑے تو آپ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے حل کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر آج کل نوجوان نسل کے اندر طلاق جو ہے اس کا بہت زیادہ رجحان دیکھا جا رہا ہے اور معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر گرتا ہی چلا جا رہا ہے. تو سر اس کو اصل میں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اوپر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اصل معاملات زندگی کچھ ایسے ہیں کہ یہ معاشرتی جو مسائل گھرے ہوئے ہیں اور عدالتوں میں ایک رش ہے جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں وہ بلا روک ٹوک عدالتوں کو رجوع کر رہی ہیں اور اپنی طلاق کے کیسز کی شرح میں اضافہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے جو ہمارا نظام ہے، خاندانی نظام، اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. سب سے پہلے تو کچھ رن وے میرج ہیں جسے لو میرج کہتے ہیں. وہ جو لو میرج ہے آج کل جو رجحان ہے موبائل فون کا، وہ لوگ لڑکے اور لڑکیاں اس کو مس یوز کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ جو رن وے میرج ہے اس کا رجحان بھی معاشرے میں بڑھ رہا ہے، جس وجہ سے جو خاندانی نظام ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور دوسری طرف جو ہے ہمارا خاندانی نظام جو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، بڑا مضبوط نظام ہوا کرتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ معاملات زندگی، بچوں کے، ان کی رہن سہن، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی شادی بیاہ، ان کی رہائش، ان پہ جو ہے نا بڑا کنسنٹریٹ کرتے تھے. اب گریجولی جیسے ہی معاشرہ میں یہ سمجھوں گا کہ معاشرہ اب تنزلی کا شکار ہو چکا ہے، جس میں مسائل، ہر بندہ مسائل میں گرتا چلا آ رہا ہے. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. دوسرا، پاکستان کے جو ہمارے ڈرامے ہیں پی ٹی وی پہ جتنے بھی آپ ڈرامے دیکھ لیں اور شوز دیکھ لیں اس میں یہی ہے کہ لڑکا لڑکی، عشق مشوقی. تو یہ ہمارے اسلام کا کلچر نہیں ہے، نہ ہی ہماری روایات ہیں. ہم انگریز کی روایت سے بڑے دور ہیں کیونکہ ہم مشرقی لوگ ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو جو ہے نا مین پوائنٹ پہ آتا ہوں. جو ہمارے ہاں معاشرتی نظام ہے اور ہمارے ہاں خاندانی نظام ہے وہ ایک بڑا مربوط نظام ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں نظام ہے، میں آپ سے ایک شیئر کروں گا. ایک رائٹر تھا امریکن، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا ایک نظام جو خاندانی نظام ہے وہ ایک جنگل کے نظام کی طرح ہے. اس میں کیا ہے کہ جیسے آپ جنگل میں مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک نیو جانور کی انٹری ہو جائے تو کوئی اسے اس طریقے سے ٹریٹ کرے گا، کوئی اس کو تھپڑ لگائے گا، کوئی اس کو لات مارے گا، مطلب اسے ہر طرح سے اسے زج کیا جائے گا. اگر وہ جو جانور جس کی نیو انٹری ہوئی ہے اگر وہ سروائیو کر گیا تو ان کے ساتھ ان کے ظلم و ستم برداشت کر گیا تو وہ اس جنگل میں سروائیو کر جائے گا، ادروائز یا وہ مر جائے گا یا وہ وہاں سے نکل جائے گا. اس کے برعکس جو ہمارا نظام ہے، خاندانی نظام ہے، جب ایک بچے کی یا بچی کی شادی ہوتی ہے
تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بچی ہے، یہ جو ہمارے گھر آئی ہے، یہ اس گھر کی مالکانی ہے، جہاں سے نیگیٹیوٹی جنم معاملات کشیدگی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر وہ بچہ سروائیو کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت اس کے ذمہ ہے، نہ کہ اس عورت کے ذمہ۔ اب اس عورت سے ہر وہ کام لیا جاتا ہے جس کی توقع وہ نہیں ہوتی، اس کو وہی سمجھتی ہے کہ میں گھر جا رہی ہوں جہاں میری شادی ہوئی ہے، وہاں مجھے عزت ملے گی، کیونکہ معاشرے میں عورت ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے، کیونکہ ماں ہے، ماں کا درجہ الگ ہے، بیوی ہے تو بیوی کا درجہ الگ ہے، بہن ہے تو بہن کا درجہ الگ ہے، بیٹی ہے تو بیٹی کا درجہ الگ ہے۔ تو نظام کائنات کی ابتدا جو ہے نا، وہ خامند اور بیوی کے رشتے سے ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خامند اور بیوی کا ایک مربوط رشتہ قائم کیا اور انہیں شریک حیات بھی کہا ہے۔ اگر خامند اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کرتا ہے، اگر بیوی اس کی عزت نہیں کرتی، یہ ایک دیٹس ادر میٹر، یہ ان کیسز کی شرح بہت کم ہے۔ لیکن جہاں پہ ایلیمنٹ ساس کا آ جاتا ہے یا اس بچے کے سسرال کا آ جاتا ہے، وہاں پہ وہ دو فیملی کبھی بھی جوائنٹ ہو کے سروائیو نہیں کر سکتی۔ اب جو لڑکی ہے، اس کو حقوق نسواں بل کے پاس تو عورتوں کو ویسے ہی حقوق مل گئے، لیکن حقوق اس طرح نہیں ملے کہ انہوں نے آپ جو ہے نا نیگیٹیوٹی کریں اور سیدھا جو ہے نا اپروچ دا کورٹ کر لیں۔ اب ہوا یہ کہ معاشرے میں جو بڑے بزرگ تھے، بڑے بزرگوں کا ایک کردار تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جس گھر میں بزرگ ہوں، سفید بال والے ہوں، تو میں اس گھر پہ اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ اب ہمارے یہاں کردار جو ہے نا، جو کردار ہے وہ ختم ہو چکے، اور سب سے بڑا ایلیمنٹ انصاف ہے۔ جہاں انصاف ختم ہو جائے وہاں پہ بدامنی ضرور آتی ہے، 100% شور ہوتی ہے کہ یہاں بدامنی آنی ہی آنی ہے۔ اگر ہم معاشرے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کریں تو ہمارا معاشرہ بھی انصاف کا متلاشی ہے، اور ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہاں بھی انصاف کیا جائے۔ تو اب آتے ہیں ہم طلاق کی۔ جو طلاق ہے، اب عورتیں بلا وجہ کیا، میری سٹینڈنگ 11 سال ہو چکی ہے، میں نے ان 11 سال میں صرف چند ایک کیسز دیکھے ہوں گے جو میرٹ پہ طلاق چاہتی ہیں، نہیں تو ادروائز ان کی ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں کہ نہیں جی ہمیں الگ مکان لے کے دیا جائے، اپنے ماں باپ سے چھوڑ دیا جائے، یا ان کا عشق مشوقی کسی اور لڑکے کے ساتھ جو ہے نا چل رہی ہوتی ہے۔ یہ دو مین وجوہات ہوتی ہیں، اور بہت ساری ایسی طلاق ہیں جو آؤٹ آف سٹی اپنے ہوم ایڈریس سے دور جا کے کسی اور اسٹیشن پہ جا کے یہ کیس فائل کیے جاتے ہیں۔ اب جو کیسز کی ریشو ہے وہ ڈے بائی ڈے اتنی انکریز ہو رہی ہے کہ ہر فیملی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر 6/4 جو فیملی ہے، خاندان ہے، اس میں سے یہ طلاق کی ریشو عام ہو رہی ہے۔ پھر ظلم و جبر کا ایلیمنٹ بہت ہے کہ سسرال والے بہت ظلم کرتے ہیں، سسرال والے تو وہ کرتے ہیں، پھر دیور، جیٹھ، بھابیاں، یہاں تک نندے، یہ بھی جو ہے نا اس ظلم میں جو ہے نا برابر کے شریک ہوتی ہیں۔ اب عورت اپنی عزت نفس پہ کسی قسم کا کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرتی، وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ مجھے عزت و احترام دیا جائے، باقی تو وہ کام تو گھر کے ہیں، جو بھی ہیں معاملات زندگی ہیں وہ تو کرنے لیکن وہ عزت پہ، احترام پہ، محبت میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتی، اور ظلم تو ویسے ہی وہ برداشت نہیں کرتی۔ تو اسی لیے دو ایلیمنٹ تو سامنے بالکل عیاں ہیں کہ ایک تو عورت جو ہے نا بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ جو 90% کیسز جو ہیں وہ بے راہ روی کی وجہ سے ہیں، یا تو وہ عقد ثانی کرنا چاہتی ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی افیئر ہے، یا 10% وہ ہیں جو بالکل جینون طریقے سے وہ اس گھر میں ظلم و ستم کی وجہ سے آباد نہیں ہونا چاہتی۔ تو سر لاسٹ پہ ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ اس معاشرے کے پڑھے لکھے انسان ہیں، اور اس معاشرے نے آپ کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کے یہ ذہن و گمان میں بھی ہوتا ہے کہ آپ صحیح مشورہ دیں گے، تو سر اس کے اوپر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ہر وہ باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال والے اچھا سلوک کریں، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس بہو کے ساتھ
وہی سلوک کروں جو میں اپنی بیٹی کے ساتھ چاہتا ہوں۔ تو ان چیزوں پہ عمل کر کے ہم معاشرے میں اس طلاق کی جو ریشو ہے، جو بڑھتی ہوئی ریشو ہے، اس پہ کافی حد تک قابو پا لیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کردار ہے ہمارے معاشرے میں فیملیز کے ریلیشن شپ کا، انہیں بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ اپنے اپنے کردار ادا کریں گے تو میں امید کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں آپ کو ویسا ہی ملوں گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان کرنا چاہیے اور ہر وہ اچھا قدم عمل کرتے رہنا چاہیے جس سے معاشرے میں یہ بدامنی ختم ہو اور معاشرے میں امن و امان قائم رہ سکے۔ بہت شکریہ سر۔ دوستوں ہمارے ساتھ موجود تھے جی چودھری ریحان احمد تگا ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ طلاق کی ہے، جس کی ریشو کو کم کرنے اور اس کی وجوہات کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی یہ جو تعداد ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس کو قابو میں جو ہے وہ کیسے لایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے دوبارہ۔ دوست اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔